حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے، کاروبار آپ کیا کرتے تھے، بڑے پیمانے پر آپ نے کاروبار کیا، اس سے پہلے آپ نے محنت بھی کی ہے، مزدوری بھی کی ہے۔ لفظ مزدوری جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ میں چند ٹکوں کے عوض قرارید پر میں قریش کے ایک بھیڑے اور بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو اس میں کوئی آپ نے قطعاً اپنے لیے حجاب محسوس نہیں کیا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محنت کے لیے اور مشقت کے لیے یہ گویا کہ ایک بہت ہی فخر والی بات ہے۔ ویسے تو یہ کہ حضور نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی، اور میں خود قریش کی بکریاں چراتا تھا۔ جب لوگوں نے کہا کہ آپ قریش کی، تو آپ نے فرمایا ہاں میں قریش کی بکریاں چراتا تھا اور چند ٹکوں کے عوض چراتا تھا۔ یعنی مزدوری جو ہے وہ کوئی قطعاً کسی درجے میں بھی انسان کے لیے توہین کی یا تذلیل والی بات نہیں ہے، معاذ اللہ، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ کے پیسے سے جو کاروبار کیا ہے، اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ملازمت کا تعلق ہو یا یہ کہ آپ کو نفع میں کوئی حصہ دیا گیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے بڑے پیمانے پر کاروبار کیا حضرت خدیجہ سے جب شادی ہو گئی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ حضرت خدیجہ کی دولت جو ہے اب آپ کے ایک طرح سے تصرف میں آئی ہے، اور انہوں نے تو حضور کے قدموں میں ڈال دیا اپنی دولت کو۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو حدیث آتی ہے بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ فلما بلغ 40 سنة حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنس فيه، جب آپ کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی۔ مجھے ہمیشہ اس موقع پر وہ شعر یاد آتا ہے اقبال کا کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ یہ ایک خاص سٹیٹ آف مائنڈ ہے، مزاج کا ایک کیفیت ہے کہ اب ملنے جلنے پر، لوگوں میں گھلنے ملنے پر اب طبیعت آمادہ نہیں ہے، یکسو ہو کر کچھ غور و فکر، کچھ سوالات ہیں، کچھ ذہن کے سامنے کیسے عقدے آ گئے ہیں کہ جن کو حل کرنا ہے۔ اب یہ عقدے سے بھی اقبال کا شعر یاد آیا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ تو یہ خرد کی گتھیاں اور عقل کے عقدے جب آتے ہیں، یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم ہیں کہاں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، یہ سارے سوالات جو ہیں وہ ایک فلسفیانہ ذہن اور مزاج رکھنے والے لوگوں کا جو ہے سارا اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا انہی سوالات پر ہوتا رہا ہے۔ تو ایک خاص وقت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر بھی، آپ کے ذہن پر بھی ان سوالات کا غلبہ ہوا ہے۔ پھر یہ کہ آپ اب کاروبار میں لگ کر تو ان باتوں پہ غور و فکر نہیں ہوتا، کہیں آپ دکان پر بیٹھے ہو یا اور لوگوں سے، گاہکوں سے بات چیت ہو رہی ہو، تو ایک طرح سے خلوت گزینی، یہ الفاظ حضرت عائشہ کے حبب الیہ الخلاء، اور ظاہر بات ہے کہ حضور ہی نے حضرت عائشہ کو یہ بتایا، اس لیے کہ حضرت عائشہ کی تو اس وقت پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ سارے واقعات ان کے علم میں جو آئے ہیں تو حضرت عائشہ کے علم میں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے آئے۔ حبب الیہ الخلاء، خلوت گزینی آپ کو محبوب ہو گئی، کان یخلو بغار حراء، اور غار حراء میں آپ خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے۔ یتحنس فیہ، تحنس کا لفظ آیا ہے حدیث میں، ہنس کہتے ہیں گناہ کو، اور تحنس کے معنی ہے گناہ کے اثرات کو جھاڑنا، لیکن یہ عبادت کے لیے لفظ، یہ جب عبادت آدمی کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تو گویا کہ کچھ اپنے اوپر اگر وہ بشریت کے کچھ آثار ہیں تو گویا کہ ان کو وہ دھونے کی کوشش کر رہا ہے، تحنس کا لفظ آیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ حضور کا تحنس یا حضور کی عبادت کس طرح تھی، اس لیے کہ آپ کسی نبی کی امت میں تو پیدا ہوئے نہیں تھے۔ اگر بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہوتے تو جو شریعت موسوی کے مطابق عبادت تھی وہ آپ کے علم میں ہوتی۔ اگر آپ کہیں عیسائیوں کے گھرانے میں پیدا ہوتے تو جو ان کے ہاں رواج تھا اس کی آپ کے لیے وہ معلوم ہوتا آپ کو، لیکن یہاں تو آپ پیدا ہوئے ہیں مکے کے اندر، امی ہیں، آپ نے کوئی نہ تورات پڑھی ہے نہ انجیل پڑھی ہے، تو سوال پیدا ہوا کہ وہ تحنس کیا تھا۔ تو شارحین حدیث نے تقریباً اجماع کیا ہے کہ کانا صفت تعبدہ فی غار حراء التفکر والاعتبار، غار حراء میں آپ سوچ بچار، غور و فکر، یہ وہی خرد کی گتھیاں سلجھانے کا ایک مرحلہ، یہ پوری کائنات کی جو الجھی ہوئی ڈور ہے اسے سلجھانے کی ایک کوشش، یہ ہے کہ جو آپ غار حراء میں کرتے تھے۔ اب تفکر اور تدبر جو ہے اس کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے، جب آدمی کسی سوچ میں گم ہوتا ہے تو لوگوں سے وہ کٹتا ہے۔ ایک تو یہ کہ غار حراء ہی میں چلے گئے 5 میل آبادی سے باہر، اور دوسرا یہ کہ اگر آبادی میں لوگوں کے پاس ہے بھی کسی وجہ سے تو چادر اپنے گرد لپیٹ کر اور بالکل یکسو ہو کر کہیں چارپائی پر لیٹ گئے،
یا یہ کہ کہیں بیٹھے بھی ہیں تو عربوں کا یہ رواج تھا، جیسے پٹھانوں میں اب بھی موجود، یہ چادر جو ہے بیٹھ کر کی اپنے گرد لپیٹ لیتے ہیں، کبھی چادر سے اپنے گھٹنوں کو باندھتے ہیں بیٹھتے ہوئے۔ تو یہ مختلف جو رواج ہیں جو پٹھانوں میں آج بھی نظر آتے ہیں ان کے معاشرے کے اندر، یہ سب عرب کے اندر موجود تھے۔ تو حضور کی یہ کیفیت جو ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، یہ گویا کہ ان دونوں جگہ پر آ رہا ہے قم، کھڑے ہو جاؤ، یعنی اب یہ سوچ بچار کا مرحلہ گزر جانا چاہیے۔ وہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو بلکہ مصرع ہی مجھے اس وقت یاد ہے، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، تو یہ جو حکیم ہے فلسفی ہے یہ تو غریبان ہی میں جھکا کر اپنے سر غور و فکر ہی کرتے رہتے ہیں، ساری عمر اسی میں بیت جاتی ہے، اس سے اگلا مرحلہ آتا ہی نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی زندگی میں دوسرا مرحلہ آنا چاہیے، اب کھڑے ہو، اپنی جد و جہد کا آغاز کریں۔ اب یہ فکر کے اندر غلطاؤں پیچا رہنا اور غور و فکر ہی کے اندر لگے رہنا، اب اس سے باہر نکلیے، اس کیفیت سے۔ آپ کی زندگی کے اندر اب ایک انقلابی مرحلہ آ رہا ہے، اب آپ کو کمر کسنی ہے عمل کے۔ البتہ عمل دو ہیں، ایک عمل جو رات کا تھا وہ سورہ مزمل میں ہے، اور ایک عمل جو دن کا تھا وہ سورہ مدثر میں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ دن کا عمل ہے، دن کی محنت ہے، دن کی بھاگ دوڑ ہے، انذار ہے، تکبیر رب ہے، اللہ کا بول بالا کرنا ہے، اس کی جد و جہد ہے، ایک رات کو کھڑے ہونا ہے اپنے رب کے حضور میں۔ تو یہ دونوں در حقیقت عمل کی مشکل ترین صورتیں ہیں، لیکن یہ کہ بڑی خوبصورت تقسیم ہو گئی، اسی لیے میں نے کہا تھا حسین ترین جوڑا ہے، نہایت نمایاں ہے جوڑا ہونا اس کا، اور حسین ترین کہ یا ایھا المزمل قم یا ایھا المدثر قم۔ لیکن ایک قم کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، یہ رات کی ایک ریاضت ہے، ایک جد و جہد ہے، ایک مشقت ہے۔ اور دوسرا قم کیا ہے؟ قم فانذر وربک فکبر، اب انذار کا عمل شروع کیجئے اور تکبیر رب کے لیے اپنے ہتھیلی پر اپنی جان رکھ کر میدان میں آ جائیے۔ تو میرے نزدیک جو مناسب ترین ہے اس پس منظر کے ساتھ مزمل اور مدثر کا مفہوم کہ غور و فکر، سوچ بچار، فلسفیانہ تدبر و تفکر، اس میں جو کیفیت جو تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب ان دونوں صورتوں میں جو حکم دیا جا رہا ہے اس لفظ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اب یہ دور آپ کی زندگی کا ختم ہونا چاہیے، اب تو آپ کمر کس کے عمل کی دنیا کے اندر اور جد و جہد کی دنیا میں آئیے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ آغاز وحی جب ہوا ہے حضور پر، تو چونکہ بعض روایات میں اس کی صراحت آئی ہے، تفصیل آئی ہے کہ حضور پر بڑی دہشت طاری ہوئی، چنانچہ جب پہلی وحی آئی ہے غار حرا میں اور وہاں سے جب آپ تشریف لائے ہیں تو یہ الفاظ صراحت کے ساتھ موجود ہیں کہ آپ پر لرزہ طاری تھا، پسینے میں شرابور تھے، بخار شدید آپ کو چڑھا ہے، اور آپ نے اس کیفیت میں آ کے حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو، وہ لیٹنے کے لیے۔ تو ایک اس واقعے سے مناسبت پیدا کر کے بعض حضرات نے کہا کہ یا ایھا المزمل اس لیے کہا گیا کہ یہ جو کیفیت وحی کی دہشت تھی، کیونکہ یہ پہلا مرحلہ تھا، پہلا معاملہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے اور سیرت النبی کے حوالے سے بہت اہم نکتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاہن قسم کے انسان نہیں تھے۔ یہ نہیں تھا کہ کہیں خانقاہ میں تربیت لے رہے ہوں، جب کوئی شخص خانقاہ میں تربیت لے رہا ہو تو وہ تو گویا کہ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے کہ اسے کوئی مکاشفے بھی ہونے شروع ہو جائیں، کچھ وہ غیب کے عالم سے اس کا کوئی تعلق قائم ہو جائے۔ وہ تو نہ صرف یہ کہ اس کا امیدوار ہوتا ہے بلکہ کوشاں ہوتا ہے اس کے لیے، لہذا اگر کوئی تجربہ اسے ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ بالکل کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز نہیں۔ لیکن حضور کا معاملہ یہ نہیں تھا، کیونکہ آپ نے تو بھرپور زندگی جو ہے گزاری ہے، جیسے کہ کاروباری انسان کی، معاشرے کا ایک بہت ہی فعال فرد، کوئی خانقاہی مزاج آپ کا تھا ہی نہیں۔ یہ تھوڑا سا عرصہ ہے کہ جو گزرا ہے غور و فکر اور سوچ و بچار میں، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ آپ کا پورا مزاج جو ہے وہ کوئی خانقاہی مزاج نہیں تھا۔ لہذا جب فرشتے سے پہلی ملاقات ہوئی ہے تو ایک دہشت کی کیفیت ہوئی ہے۔ یہ گویا کہ عالم بشریت کا پہلا معاملہ ہوا ہے عالم ملکیت سے، تو اس کے جو اثرات آپ کی طبیعت پر ہوئے ہیں تو بعض لوگوں نے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کا تعلق اس سے جوڑا ہے۔ تیسری ایک رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی کا آغاز ہوا تو آپ کو شدید تشویش ہوئی کہ اتنا بڑا بوجھ، یہ فکر مندی جو ہے اس پہلو سے بھی کہ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا بوجھ،
اور اس اعتبار سے وہ الفاظ روایات میں آتے ہیں کہ حضور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی فرمایا کہ خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے، جس پر کہ حضرت خدیجہ نے، اب یہ میرے تو خیر دلچسپی کا موضوع ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام ہے صحابیات میں، اور بلکہ کل صحابہ کے زمرے میں میری جو رائے ہے وہ میں ایک جملے میں آپ کو بتا دوں کہ مردوں میں جو مقام حضرت صدیق اکبر کا ہے، بعین ہی خواتین میں وہ مقام حضرت خدیجہ کا ہے، بلکہ خدیجۃ الکبریٰ، یہ لفظ کبریٰ جو ہے جو ان کے نام کا جز بن گیا ہے، میرے نزدیک وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ کبیر السن تھی، عمر میں بڑی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ الصدیقۃ الکبریٰ، الصدیق الاکبر ہے ابو بکر، سب سے بڑے صدیق، اور سب سے بڑی صدیقہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ میرے پاس میں اپنی اس رائے کے دلائل کیا ہیں، لیکن میں یہاں پہ ذکر کر رہا تھا کہ اسی کا ایک مظہر یہ ہے ان کے مقام کا کہ انہوں نے تشفی دی ہے حضور کو کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں پر رحم کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی فرماتے ہیں، لہذا آپ اندیشہ نہ کیجئے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ حضور کے الفاظ ہیں کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ یہی بات پھر ورقہ ابن نوفل نے کہی تھی کہ کاش کہ میں اس وقت جب حضرت خدیجہ لے کر گئی ہیں اپنے چچا داد بھائی کے پاس، حضرت ورقہ ابن نوفل ان کے پاس لے کر گئی ہیں، اس لیے کہ وہ موحد تھے اور پھر عیسائی ہو گئے تھے، اور شام میں جا کر انہوں نے تورات کی تعلیم حاصل کی۔ کانا یکتب التورات بالعبرانیہ، یعنی مکے کا رہنے والا امی قوم کا ایک فرد، اتنا بڑا عالم کہ انہوں نے عبرانی زبان سیکھی تھی اور تورات عبرانی میں لکھتے تھے، کانا یکتب التورات بالعبرانیہ، ان کے پاس لے کر گئی ہیں کہ یہ ذرا سنیے تو صحیح ہے، ان کو کیا تجربہ ہوا ہے، کیا انہوں نے دیکھا ہے۔ تو جب حضور نے بیان کیا تو وہ حضرت ورقہ ابن نوفل فرماتے ہیں یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ تو حیران ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اوا مخرجیہم، کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ اس لیے کہ اس وقت تک تو شکل یہ تھی کہ انتہائی محبوب انسان تھے حضور قریش کے اور تمام اہل مکہ کے، جا صدیق، جا صادق، جا امین، وہ آ گئے امین، جو امانت دار انسان، وہ آ گئے وہ سچا انسان، صداقت شعار، اور جس کے ہاں کوئی دھوکہ نہیں، خیانت نہیں۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت، انتہائی ہر جگہ پر ویلکم کیے جانے والی شخصیت۔ لیکن یہ کہ جب حضرت ورقہ نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کو نکال دیں گے، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ آپ کی مدد کروں، تو حضور نے بہت ہی حیرت کے ساتھ پوچھا وہ مخرجیہم، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ تو حضرت ورقہ نے فرمایا کہ ہاں، جس کے پاس بھی یہ پیغام آیا ہے اس کی قوم اس کی ضرور دشمن ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ورقہ کا علم جو ہے وہ کتنا تھا۔ اچھا، حضرت ورقہ کو صحابی شمار نہیں کیا جاتا، یہ نوٹ کر لیجیے۔ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ابھی سورہ مدثر نازل نہیں ہوئی، حضور کو جو تبلیغ کا حکم ہے وہ سورہ مدثر میں آیا ہے، لہذا تبلیغ کرنے والے سے گویا کہ رسالت عبارت ہوتی ہے۔ حضور کی رسالت کا دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا، ابھی آپ کی نبوت ظاہر ہوئی تھی، لہذا رسول جب آپ بنے ہیں وہ در حقیقت سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد، اس کے بعد جس نے تصدیق کی ہے وہ مومن شمار کیا گیا، صحابی شمار کیا گیا۔ حالانکہ تصدیق تو کر رہے، نبوت کی تصدیق تو حضرت ورقہ نے بھی کی ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ سورہ مدثر کے نزول سے پہلے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا حضرت ورقہ ابن نوفل کا شمار صحابہ کرام کے اندر آپ نہیں دیکھیں گے، حالانکہ بہت بڑے عالم کی حیثیت سے انہوں نے تصدیق کی اور بات جو ہے پہچانی کہ یہ وہی فرشتہ ہے، وہی ناموس جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا وہی آپ پر نازل ہوا ہے۔ بہرحال ایک خیال یہ ہے کہ یہ جو ایک آپ پہ بار گراں کا ایک احساس تھا، ذمہ داری کا احساس تھا، بہت بڑا بوجھ آ گیا ہے، تو جیسے ایک تشویش ہو جاتی ہے کسی کو، اس حالت میں آپ کپڑا لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے جبکہ یہ خطاب نہایت محبت بھرا خطاب آپ سے کیا گیا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ ایک رائے اور ہے چوتھی، اور وہ در حقیقت سورہ نون جو ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے اس کے اعتبار سے بڑی مناسب معلوم ہوتی ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ دارالندوہ میں ایک ان کی مشاورت منعقد ہوئی قریش کی کہ وہ ہمیں کیا کہنا چاہیے محمد کے بارے میں لوگوں سے. کسی نے کہا کہ کہنا چاہیے کاہن ہے، تو کہا گیا نہیں کاہن تو وہ نہیں ہے، کون مانے گا یہ بات. پھر کسی نے کہا اچھا کہیے شاعر ہے، اس کو بھی رد کیا گیا کہ نہیں یہ بات چلے گی نہیں، بات کوئی ایسی کرو جو مضبوط ہو، جو چل سکتی ہے. پھر کہا گیا ساحر ہے، ساحر کے اوپر تقریباً اجماع ہوا کہ یہ کہیے تاکہ مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف باتیں نہ آئیں ورنہ اعتبار اٹھ جائے گا ہمارا. اس وجہ سے یہ ہمیں ایک بات کہنی چاہیے، سب کے منہ سے وہی لفظ نکلے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کا رجوع نہ ہو. اس کی خبر جب حضور کو پہنچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صدمے کی وجہ سے، رنج کی وجہ سے کپڑا لے کر لیٹ گئے ہیں. اس وقت خطاب ہوا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اس کی جو معنوی جو ترتیب جو ہے میں نے عرض کیا تھا قائم ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے کہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. نہ تبلیغ کا حکم ہے، نہ کوئی ابھی اس کے اندر توحید کا اعلان کرنے کا کوئی حکم آیا ہے. دوسری وحی وہ بالکل سمجھ میں آتی ہے بات کہ جب یہ اس کا چرچا ہوا کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ مجھے غار حرا میں تھا، میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے، تو پہلا رد عمل سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا. شاید جسے ہماری الفاظ میں کولوکیل زبان میں کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کوئی خشکی چڑھ گئی دماغ کو. یہ بڑے لمبے لمبے مراقبے وہاں کرتے تھے، جا کر بیٹھتے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ یا کسی نے کہا کہ شاید کوئی جن آ گیا، وہاں جن کا سایہ ہو گیا، آسیب ہو گیا، آسیب زدہ ہو گئے، مجنون ہو گئے. اور اس پر وہ وحی اتری نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون. تو یہ ایک بہت ہی منطقی ترتیب ہے اور اسی کے اندر وہ صدمے کی کیفیت، اس لیے کہ یہ بات قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ کہ اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ شاید جن کا سایہ ہو گیا، آسیب آ گیا، کوئی کہتا ہے کہ شاید دماغی توازن بگڑ گیا. ان باتوں سے آپ کو صدمہ پہنچتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھجتا ہے. تو اس کیفیت میں حضور اگر کپڑا لے کر لیٹ گئے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات بھی قرین عقل اور قرین قیاس ہے. یہ چار آراء ہیں، لیکن میرا ذاتی رجحان جو ہے یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل دونوں کے بارے میں وہ ہے جو پہلی بات میں عرض کر چکا ہوں کہ اے نبی اب یہ غور و فکر، یہ لاکھ حکیم سر بجیب والی کیفیت اب ختم ہونی چاہیے. ایک کلیم سر بکف، اب تو آپ کی زندگی کا وہ دور شروع ہو جانا چاہیے. اب سر بکف ہو کر میدان میں آئیے اور جد و جہد عملاً شروع کیجئے. اور اس کے دو پہلو ہیں قم اللیل الا قلیلا اور قم فانذر وربک فکبر واللہ اعلم. یا ایھا المزمل، اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اسی طرح پیار بھرا خطاب حضرت علی سے فرمایا تھا. حضرت علی حضرت فاطمہ سے کچھ ناراض ہو کر، جیسے گھروں کے اندر ہو جاتا ہے میاں بیوی میں شکر رنجی ہوئی، کوئی ناراض ہو کر اور چلے گئے گھر سے باہر، مسجد میں جا کر لیٹ گئے. ظاہر بات ہے وہاں قالین بچھے ہوئے تو تھے نہیں، وہ خاک پر لیٹے زمین کے اوپر، اور آپ کے کپڑے بھی خاک آلود ہو گئے تو آنکھ لگ گئی، سو گئے وہیں اسی طریقے سے. حضور آئے تو معلوم ہوا، حضرت فاطمہ نے بتایا کہ ناراض ہو گئے علی اور چلے گئے ہیں، کہیں باہر گئے ہیں. تو حضور مسجد میں پہنچے، دیکھا کہ وہاں حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں. تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو. تو کپڑے بھی جھاڑے آپ نے حضرت علی کے اور انہیں اٹھایا، قم یا ابا تراب. تو یہ بھی در حقیقت اسی نوعیت کا خطاب ہے کہ جو اللہ نے اپنے نبی سے کیا ہے، جس نوعیت کا خطاب کہ نبی نے حضرت علی سے کیا، قم یا ابا تراب اور یا ایھا المزمل قم یا ایھا المدثر قم. تو یہ بھی ایک بڑی گہری معنوی مناسبت جو ہے اس واقعے کے ساتھ ہے. قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو راتوں کو یا رات کو، الا قلیل سوائے تھوڑے سے، استثناء کے. اس میں بھی ایک تو ہے جمہور کی رائے. جمہور کی رائے کا تو مطلب یہ ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ کھڑے رہو تقریباً پوری رات سوائے اس کے کچھ حصے کے. قم اللیل